واضح طور پر قرآن مجید میں بیان فرما دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اچھی تحریر جو ہے وہ اچھے افراد کی ضمانت ہے۔ نفاست، اچھا لکھا ہوا اور عام فہم اور سادہ الفاظ میں لکھا ہوا، اچھے طریقے سے لکھا ہوا الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر بھی اثر کرتے ہیں۔ اگر آپ کی تحریر اچھی ہے تو آپ کے طالب علم ہیں، آپ کی تحریر اچھی ہے تو آپ کے نمبر بھی کافی اچھے آ جائیں گے۔ بلکہ چیک کرنے والے ممتحن جب ایک بچے کے پیپر کو دیکھتے ہیں، پہلے صفحے کو دیکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے میں کوالٹیز ہے، تو وہ ان کے نمبر کاٹتے نہیں بلکہ ان کو پورے نمبر دے دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت غلطی بھی ہو پھر بھی وہ نظر انداز کر کے بالکل اچھے کم نمبر کاٹتے ہیں۔ تو یہ بہترین ہے طالب علموں کے لیے، ابتدائی طالب علموں کے لیے۔ تو ان کے لیے یہ میں نے چینل کا آغاز کیا ہے، اپنے طلباء کے لیے بھی، تو وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے اور بہترین طریقے سے، انتہائی آسان طریقے سے، وضاحت کے ساتھ میں ہر ایک بات پر جو ہے بتاؤں گا۔ میں اصل طرف آتا ہوں، اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ پہلی چیز، دو چیزیں ہیں خاص طور پر خیال رکھنی ہے کہ آپ نے قلم کو کیسے پکڑنا ہے اور کاغذ کی پوزیشن آپ نے کیسے رکھنی ہے۔ نمبر ایک پہ قلم پکڑنے کا طریقہ۔ قلم پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر مارکر سے لکھ رہے ہیں، پہلے میں مارکر کا بتاؤں گا، اس کے بعد میں دوسری ویڈیوز میں بعد میں دوسری چیزوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ مارکر کاٹے ہوئے سے آپ نے لکھنا ہے تو کاٹا ہوا مارکر لے لیں۔ جب اس کو مارکر لے لیں گے تو اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ اپنے انگوٹھے کو چوڑائی کی سائڈ پہ ایسے رکھیں گے اور پھر 7 انگلیاں یہ معاون کے طور پر رکھیں گے۔ اب آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسے لائن لگائیں گے تو وہ لائن جو ہے وہ آپ کی بالکل نیچے کی طرف بریک آنی چاہیے، اور اگر آگے کی طرف جائے تو وہ بالکل پوری برابر جانی چاہیے، اور اگر نقطہ لگاتے ہیں تو آپ کا پورا نقطہ جو ہے اس طرح لگا ہونا چاہیے۔ نیچے کی طرف آنا ہے تو یہ باریک، اوپر کی طرف جانا ہے تو باریک، اور آگے کی طرف جانا ہے تو یہ پورا قلم جو ہے وہ چوڑائی میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قلم کو پورے صحیح زاویے پر پکڑیں گے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انگوٹھے کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے، یہ چوڑائی والی سائڈ پہ، اور انگلیوں کو آپ نے اس کے ساتھ ٹچ کر کے رکھنا ہے، اور پوزیشن یہاں پہ رکھنی ہے آپ نے درمیان میں رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں درمیان سے لے کر یہ اس پورے تک، یعنی یہاں تک جو ہے آپ کا یہ زاویہ ہے قلم کو صحیح پکڑنے کا۔ اگر یہاں پر رکھیں گے اور یہاں پر کوئی اگر ربڑ وغیرہ یا کسی چیز کے ساتھ باندھ لیں، ریبن وغیرہ سے باندھ لیں، تو یہ بالکل آپ کا ہاتھ یہاں پر مقید ہو جائے گا۔ تو جب آپ اس کے ساتھ جذباتی طور پر ایک بار لکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی لکھائی میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے۔ دوسرے پوائنٹ پہ میں نے کہا کہ کاغذ کو آپ نے کیسے پکڑنا ہے۔ کاغذ کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کاغذ کو ایسے نیچے کی طرف، سامنے والی سائڈ جو نیچے کی طرف جھکا لینی ہے، اور یعنی آپ کا یہ کاغذ کی نوکر جو ہے یہ آپ کی ناف کے برابر، یعنی آپ کے پیٹ پر بالکل برابر، سولوں کے اوپر یا ناف کے برابر آنی چاہیے۔ اب یہ آپ کے کاغذ کا زاویہ بھی صحیح ہے اور قلم کا زاویہ بھی صحیح ہو گیا۔ اب قلم کو آپ نے ایسے کاغذ پہ رکھنا ہے، اور کاغذ پہ رکھنے کے بعد جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ آپ کی لائن بالکل بریک آئے گی۔ یہ لائن میں نے لگائی ہے، اور اگر آپ یہاں سے آگے کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کا جو ہے نا پورا چوڑائی کے حساب سے پوری چوڑی لائن کے اوپر، لائن یعنی نیچے والی جو ہے وہ لائن کے اوپر ہی رہے گی۔ اور جب آپ نقطہ لگائیں گے تو نقطہ آپ کا بالکل برابر چوڑائی میں پورا لگنا چاہیے۔ ایک نقطہ لگایا، دوسرا نقطہ لگایا، تو آپ تیسرا نقطہ بھی اس طرح لگا سکتے ہیں۔ نیچے کی طرف چوتھا نقطہ بھی ہوتا ہے، یہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے ابتدا کے طور پر بتا دیا۔ اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی یہ لائن سیدھی ہوگی، یہ لائن یعنی ہر لفظ کے لیے ایک لائن ہے، پڑھے کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہیں وہ لائن میں الٹے دائرے والے ہوں یا سیدھے دائرے ہوں، وہ ایک ہی لائن میں لکھے جائیں گے۔ اور میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں جو ہے نا وہ پورا کورس جو ہے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ 2 ماہ کے اس کورس میں جب آپ 2 ماہ کے بعد، پہلے دن کے بعد جب 2 ماہ کے بعد اپنی لکھائی کا موازنہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمیں یعنی کہ ہماری جو ہے نا وہ لکھائی وہ کتنی تبدیلی آ چکی ہے اور کتنی بہترین ہو چکی ہے۔